بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آن لائن تخصص فی الفقہ اسلامی کے اسباق کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا سلسلہ ہے، یعنی القواعد الفقہیہ، شرح القواعد الفقہیہ للفقہاء الحنفیہ۔ ہم فقہی قواعد کو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایسے پڑھیں کہ جو مختصر بھی ہو اور پر اثر بھی ہو، جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم اجمالی خاکہ پڑھیں گے اپنے اس سلسلے کا، شرح القواعد الفقہیہ کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ فقہی قواعد کو اگر ہم مجموعوں میں تقسیم کریں تو اس کے تقریباً 14 مجموعے بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلا جو مجموعہ ہے، جس کو ہم مجموعہ نمبر 1 بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ما يتعلق بالنیت والارادہ۔ اور دوسرے نمبر پر جو مجموعہ ہے فقہی قواعد کا، وہ ہے ما يتعلق بالاصل الثابت والعارض الطاری۔ اور تیسرے نمبر پر جو مجموعہ ہے فقہی قواعد کا، وہ ہے ما يتعلق بالقیاس والاجتہاد، قیاس اور اجتہاد سے متعلق فقہی قواعد۔ چوتھے نمبر پر جو مجموعہ ہے وہ ہے ما يتعلق بالحاجت والضرورہ، وہ فقہی قواعد کا مجموعہ جن کا تعلق ضرورت اور حاجت سے ہیں۔ پانچویں نمبر پر جو فقہی قواعد کا مجموعہ ہے ان کا تعلق ہے المفضی الی الحرام، حرام، کہ کوئی بھی چیز اگر حرام کے ارتکاب کا سبب بن جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق قواعد یہ پانچواں مجموعہ ہے۔ چھٹا جو مجموعہ ہے وہ ہے ما يتعلق بالعرف والعادہ، یہ ان قواعد کا مجموعہ ہے جن کا تعلق عرف اور عادت سے ہیں، رواج سے ہیں، رسم و رواج سے ہیں۔ اور ساتواں جو مجموعہ ہے وہ ہے ما يتعلق بالاصل والتبع، یہ وہ مجموعہ ہے جس کا تعلق اصل اور اس کے تابع سے ہیں۔ اور آٹھواں جو مجموعہ ہے اس کا تعلق ہے وہ ہے ما يتعلق بالولایہ، جسے تصرف علی الرعیہ منوط بالمصلحہ۔ تو آٹھویں مجموعے میں وہ قواعد جن کا تعلق ولایت سے ہے، امارت سے ہے، حکومت وغیرہ سے ہیں۔ اور نواں جو مجموعہ ہے وہ ہے ما يتعلق باعمال الکلام، یعنی کسی بھی آدمی کی بات کو کسی فائدے پہ محمول کیا جائے، اس کو لغو شمار نہ کیا جائے، یہ ہے اعمال الکلام۔ تو وہ قواعد جن کا تعلق اعمال الکلام سے ہیں وہ 9 مجموعے میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ 10واں جو مجموعہ ہے وہ ما يتعلق بالحجت، اس کا تعلق حجت سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حجت سے مراد البینہ والاقرار ہیں، کیونکہ دلیل، گواہ یہ بھی حجت ہے، اور کوئی اگر اعتراف کرتا ہے تو وہ بھی حجت ہیں۔ اور اس کے بعد 11ویں مجموعے میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں
وہ ہے ما یتعلق بالشرط، وہ قواعد جن کا تعلق شرط سے ہیں۔ 12ویں مجموعے میں مجموعہ جو ہے اس میں وہ قواعد ہیں جو ما یتعلق بالزمان، جن کا تعلق زمان سے ہے، جیسے الخراج بالزمان وغیرہ۔ تو زمان سے جن قواعد کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ 12ویں مجموعے میں بیان کیے جائیں گے۔ 13واں جو مجموعہ ہے یہ ان قواعد پر مشتمل ہے جن کا تعلق ہے ما یتعلق بالتصرف فی ملک الغیر و بتبدل الملک، کہ وہ قواعد ہیں جن کا تعلق دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کے متعلق ہے اور ملک کے بدل جانے کے متعلق ہے۔ وہ قواعد جن کا تعلق غیر کی ملک میں تصرف کرنا اور اس کے ملک کا بدل جانا اس سے ہیں، وہ 13ویں مجموعہ میں انشاءاللہ العزیز بیان کی جائیں گے۔ آخری مجموعہ یعنی 14واں مجموعہ جو ہے وہ ان قواعد پر مشتمل ہے ما یتعلق بالتعجیل والتاخیر، جن کا تعلق تعجیل اور تاخیر سے ہیں۔ اگر کسی کام کو معجل کیا جائے یا کسی کام کے کرنے میں تاخیر کی جائے تو اس کے اوپر کیا احکام کا کیا اثر ہوتا ہے، وہ قواعد انشاءاللہ العزیز اس آخری مجموعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ تو اس طرح جو اس مالی خاکہ ہے فقہی قواعد کا وہ ہم ان کو 14 مجموعوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما يتعلق بالنیت والارادہ، والثانی ما يتعلق بالثابت والعارض، والثالث ما يتعلق بالقياس والاجتهاد، والرابع ما يتعلق بالضرورة والحاجة، والخامس ما يتعلق بالمفضي إلى الحرام اور السادس ما يتعلق بالعرف والعادة، السابع ما يتعلق بالأصل والتبع، الثامن ما يتعلق بالولاية، التاسع ما يتعلق بإعمال الكلام، العاشر ما يتعلق بالبينة والإقرار، 11 ما يتعلق بالشرط، 12 ما يتعلق بالزمان، 13 ما يتعلق بالتصرف في ملك الغير، 14 ما يتعلق بالتعجيل والتأخير۔ اللهم انفعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا